تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورۃ البقرہ آیات 238 تا 242۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات، ترجمہ اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو۔ تفسیر۔ قوانین تمدن و معاشرت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس تقریر کو نماز کی تاکید پر ختم فرماتا ہے، کیونکہ نماز وہ چیز ہے جو انسان کے اندر خدا کا خوف، نیکی و پاکیزگی کے جذبات اور احکام الہی کی اطاعت کا مادہ پیدا کرتی ہے اور اسے راستے پر قائم رکھتی ہے۔ یہ چیز نہ ہو تو انسان کبھی الہی قوانین کی پابندی پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا اور آخر کار اسی نافرمانی کی رو میں بے نکلتا ہے جس پر یہودی بے نکلے۔ الصلاۃ الوسطیٰ، ترجمہ خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلاۃ کی جامع ہو۔ تفسیر۔ اصل میں لفظ صلاۃ الوسطیٰ استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد بعض مفسرین نے صبح کی نماز لی ہے، بعض نے ظہر، بعض نے مغرب اور بعض نے عشاء، لیکن ان میں سے کوئی قول بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، صرف اہل تاویل کا استنباط ہے۔ سب سے زیادہ اقوال نماز عصر کے حق میں ہیں اور کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نماز کو صلاۃ وسطیٰ قرار دیا ہے، لیکن جس واقعے سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جنگ احزاب کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے حملے نے اس درجے مشغول رکھا کہ سورج ڈوبنے کو آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر نہ پڑھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا ان لوگوں کی قبریں اور ان کے گھر آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ وسطیٰ فوت کرا دی۔ اس سے یہ سمجھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کو صلاۃ وسطیٰ فرمایا ہے، حالانکہ اس کا یہ مطلب ہمارے نزدیک زیادہ قرین صواب ہے کہ اس مشغولیت نے اعلیٰ درجے کی نماز ہم سے فوت کرا دی، نا وقت پڑھنی پڑے گی، جلدی جلدی ادا کرنی ہوگی، خشوع و خضوع اور اطمینان و سکون کے ساتھ نہ پڑھ سکیں گے۔ وسطیٰ کے معنی بیچ والی چیز کے ہیں اور ایسی چیز کے بھی جو اعلیٰ اور اشرف ہو۔ صلاۃ وسطیٰ سے مراد بیچ کی نماز بھی ہو سکتی ہے اور ایسی نماز بھی جو صحیح وقت پر پورے خشوع اور توجہ اللہ کے ساتھ پڑھی جائے اور جس نماز کی تمام خوبیاں موجود ہوں۔ بعد کا فقرہ اللہ کے آگے فرمانبردار بندوں کی طرح کھڑے ہو خود اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، ترجمہ جیسے فرمانبردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، ترجمہ امنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو یا خواہ سوار طرح ممکن ہو نماز پڑھو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، ترجمہ اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، ترجمہ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، ترجمہ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ واللہ عزیز حکیم، ترجمہ اللہ سب پر غالب، اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، ترجمہ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے۔ حقاً علی المتقین، ترجمہ یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ ذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ترجمہ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔